اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ امام بربہاری رحمہ اللہ اپنی کتاب شرح السنہ کے اندر کہتے ہیں والحلال ما شہدت علیہ وحلفت علیہ انہ حلال وکذالک الحرام وما حاک فی صدرک فہو شبہہ۔ حلال وہ ہے جس کی گواہی دی جائے اور جس پر قسم کھائی جائے کہ وہ حلال ہے، اور اسی طرح حرام بھی ہے، یعنی جس کے بارے میں یقین کے ساتھ پوری وضاحت کے ساتھ آیا ہو شریعت کے اندر اور ڈکلیئر کیا گیا ہو کہ یہ حلال ہے تو اس کو حلال کہیں گے، اور جس کے بارے میں ڈکلیریشن ہو باقاعدہ کہ یہ حرام ہے تو اس کو حرام کہیں گے۔ اور تمہارے سینے میں جو کھٹک جائے تو وہ شبہ والی چیز ہے، جس کے بارے میں واضح نہ ہو کہ حلال ہے یا حرام تو اس کو کہیں گے مشکوک ہے۔ اب اس کی تشریح دیکھتے ہیں عون الباری کے اندر شیخ ربیع ابن ہادی عمیر مدخلی رحمہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، اس کے اندر فرماتے ہیں الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات۔ حلال بالکل واضح ہے، کھلا ہوا، اسی طریقے سے حرام بھی بالکل واضح اور کھلا ہوا۔ ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں شبہ والی ہیں، مذکور۔ دیکھیں حدیث میں اسی طریقے سے آیا، جیسے انہوں نے کہا کتاب کے اندر نقل کیا ہے، بالکل ویسے ہی حدیث میں وارد ہوا ہے۔ چنانچہ حلال وہ ہے جو بالکل واضح ہے، جیسے کہ غلہ جات، پھل اور وہ اموال جنہیں اللہ نے حلال کیا ہے، اور وہ پاکیزہ چیزیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ان کے لیے وہ پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہے اور ناپاک اور گندی چیزوں کو حرام کرتا ہے۔ تو یہ وہ امور ہیں جن کے بارے میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ حلال ہے، اور اگر ان پر قسم دلایا جائے تو بھی قسم کھا کر کہہ دے کہ ہاں وہ حلال ہے۔ اور حرام کی مثال جیسے مردار کھانا، خنزیر ہے، شراب ہے، غصب کیا ہوا یا چوری کا مال، رشوت، سود، زنا اور اس طرح کی دوسری چیزیں جن کے بارے میں وضاحت کے ساتھ یہ بات آئی ہے کہ یہ حرام، تو ان کو واضح محرمات کہیں گے۔ ایک مومن قسم کھا کر یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں یہ حرام ہے۔ اب ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ امور ہیں، شک والی چیزیں ہیں جنہیں اکثر لوگ نہیں جانتے، بہت سارے لوگ، نہ کہ سب لوگ، زیادہ تر لوگ۔ چنانچہ علماء ان کے بارے میں جانکاری رکھتے ہیں، اس لیے ہم نہیں کہیں گے کہ کوئی نہیں جانتا ہے، وہ ٹوٹل مشکوک ہے، مطلب سب پر مشکوک ہے، ایسا نہیں۔ مشکوک ہے، اکثر لوگ نہیں جانتے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ خصوصی علم اور معرفت سے نوازتا ہے اور انہیں پتہ رہتا ہے، جن کو راسخین فی العلم کہا گیا ہے قرآن کے اندر۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر معاملات مشتبہ ہوتے ہیں، اور ایسے ہی مشتبہ امور یعنی مشکوک امور کے معاملات کے تعلق سے، چیزوں کے تعلق سے حکم یہ ہے کہ انسان ایسی چیزوں سے پرہیز کرے۔ ایک تو جس کے بارے میں پتہ ہو کھلا کہ یہ حرام ہے تو اسے تو پرہیز کرنا ہی ہے، ایسے ہی ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا ہے جن کے بارے میں شک ہو کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، واضح نہ ہو تو ان سے بھی پرہیز کرنے کا حکم ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں ہے
بلکہ اسی حدیث میں جس کو اوپر پڑھا گیا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، اسی میں آگے ہے فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ ومن وقع فی الشبہات كراء يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه، کہ جو شبہ والی چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا، فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، اور جو شبہات میں پڑا یہ کہہ کر کے کہ شبہ والی چیز ہے تو حرام تو نہیں کہا گیا نا، تو یہ کہ مطلب حرام نہیں کہا گیا تو کھا سکتے ہیں، یہ کام کر سکتے ہیں، تو کچھ لوگ ہوتے ہیں اس طریقے سے ان کو رخصت چاہیے، ان کو بہانہ چاہیے، ان کو فتوے چاہیے، جائز والا فتویٰ ایسے لوگ زیادہ تلاش کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں آگے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شک والی چیزوں سے نہیں بچتے بلکہ شک اور مشتبہ اور مشکوک چیزوں میں پڑھتے ہیں، ان کی مثال کیسے ہے؟ جو اس کے پیچھے پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ حرام میں پڑھتے ہیں۔ کیسے؟ وہ پڑھنا ہی ایک دن کہا ان کی مثال اس چرواہے کی ہے جو ممنوع چراگاہ کے آس پاس اپنے جانوروں کو چراتا ہے، یعنی چراگاہ بنایا ہوا ہے کسی کا خاص حکومت کی طرف سے یا غیر حکومت کی طرف سے، کوئی بھی ہو، مطلب وہ ممنوع ہے، وہاں نہیں جا سکتا، منع ہے کہ اس میں نہیں جانا اپنے جانور کو لے کر کے۔ تو ایک آدمی جو اپنے جانوروں کو وہیں قریب میں لے جا کے چراتا ہے تو ظاہر سی بات ہے جب قریب جائے گا تو جانوروں کو تو اتنا نہیں روک پائے گا، وہ اندر بھی گھس کے کھا سکتا ہے، ہوتا ہے ایسا۔ تو کہا یہی حال جو ہے شبہ میں پڑھنے والوں کا رہتا ہے، جو مشکوک کام کرتے ہیں، شبہ والا کام کرتے ہیں اور رخصت والے فتووں پر عمل کرتے ہیں، جاہز والے فتووں پہ زیادہ دھیان رہتا ہے، تو کہا اس سے لوگ جو ہے حرام کاموں میں واقع ہو جاتے ہیں۔ کہ مثال کے طور پر چراگاہ ہے، وہاں جانا حرام ہے، منع ہے، اب وہاں قریب جانور کو لے جاتا ہے، کبھی کبھی وہ اندر چلے جاتے ہیں جانور، پھر جا کے واپس لاتا ہے۔ تو یہی مثال ہے کہ جو حرام، ٹھیک ہے حرام کا ارتکاب نہیں کرتا ہے لیکن حرام جگہوں پہ جاتا ہے، حرام جگہوں پہ جائے گا تو ظاہر سی بات ہے وہاں مشکوک کا معاملہ شک ہے، اب وہاں بیٹھے گا جائے گا وہ کچھ بھی کرے، اچھا کام کرے، لیکن وہ جگہ مشکوک ہے، وہ شرابیوں کی جگہ ہے، وہ جواڑیوں کی جگہ ہے، وہ زانیوں کی جگہ ہے، تو وہاں وہ جائے گا تو ٹھیک ہے وہ نہیں کر رہا ہے، غلط کام نہیں کر رہا ہے، لیکن وہ جگہ مشکوک ہے، وہاں جانے سے کیا ہوگا؟ اس پہ یہ شبہ ہے کہ وہ کام کر سکتا ہے، ایک تو ویسے عوام کے درمیان مشکوک ہو جائے گا، پھر وہاں جب جائے گا تو شیطان اس کو حرام کاموں میں مبتلا کروا سکتا ہے، اسی لیے مشکوک جگہوں سے، مشکوک چیزوں سے اسلام میں بچنے کے لیے کہا گیا ہے۔ آپ دیکھیں گے جسے زنا تو حرام ہے لیکن اسلام کے اندر یہ بھی ہے کہ اس کے جو ہے قریب نہ جاؤ، لا تقربو، قریب جانے سے بھی منع کیا گیا ہے، یعنی ایسی جگہوں پہ نہ جاؤ جو غلط ہے، تو اسلام نے یہاں تک دھیان دیا کیونکہ وہاں جانے سے آدمی غلط کام کر سکتا ہے، تو جو اس کے مقدمات ہوتے ہیں، حرام چیزوں کے جو وسائل ہوتے ہیں، ذرائع ہوتے ہیں، اسباب ہوتے ہیں، ان سے بھی منع کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے شریعت کے اندر باقاعدہ اصول ہے، اسی کو سد ذریعہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز سے جو روکا گیا ہے وہ سدًا للذریعہ ہے، تو سدًا للذریعہ جو منع کر دیا جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پر تعویذ لٹکانا جس کو حرام کہا گیا، منع کیا گیا، گرچہ وہ تعویذ جو لٹکا رہا ہے، پہن رہا ہے، اس میں کچھ غلط نہیں لکھا ہے، کچھ شرکیہ کفریہ یا کوئی جادو تو نہیں ہے، بلکہ وہ دعاؤں کو لکھا ہے، اس نے قرآن کی آیتوں کو لکھا ہے، دعاؤں کو، لیکن اس کو منع کر دیا گیا شریعت۔ آپ جائیں گے وہاں سبب تلاشیں گے
اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، اور آپ نے اسے شرک کہا ہے۔ کیوں شرک کہا؟ شرک اکبر نہیں ہے، کہتے ہیں وسیلہ ہے، وہ شرک اصغر ہے، ذریعہ ہے، تصد ذریعہ جو ہے تعویذ لٹکانے سے بھی، گلے میں دھاگا باندھنے سے، بدن میں کہیں بھی، کمر میں، ہاتھ میں، پیر میں، کہیں بھی دھاگا وغیرہ جو باندھ، اس طرح کی چیزوں کو لٹکانے سے، باندھنے سے، دھاگا، گنڈا، تعویذ منع کیا گیا۔ اسی لیے منع کیا گیا کہ یہ شرک میں مبتلا ہونے کا ذریعہ ہے۔ وہ پہلے تو سوچے گا کہ اس کے لگانے سے، پہننے سے کیا ہوگا، بیماری نہیں آئے گی، یا جو ہے بھوت پریت یا اس طریقے والی چیزوں سے دور رہیں گے، لیکن بعد میں اس کو اسی پر یقین ہو جائے گا کہ یہ سب اسی وجہ سے ہو رہا ہے، یہی کر رہا ہے، یا جس نے وہ بنا کے دیا ہوگا اس کو کریڈٹ دے گا اگر وہ بیماریوں سے دور ہوتا ہے تو، حالانکہ بیماری دینے والا اور شفا دینے والا یہ سب اللہ۔ تو یہ جو ایک عقیدہ ہے دین اسلام کے اندر کہ شفا دینے والا، بیمار کرنے والا، یہ کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات۔ تو اس سے جو توکل ہٹ جائے گا انسان کا، اور اس ایک مسلمان کا جو عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہی شافی ہے اور اللہ ہی بیماری دینے والا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، تو اللہ تعالیٰ شفا بھی دیتا ہے، صحیح بھی کرتا ہے۔ اس لیے ان ساری چیزوں سے منع کر دیا۔ سدًا للذریعہ بہت ساری چیزوں سے دین اسلام کے اندر منع کیا گیا، مشکوک چیزوں سے، شبہ والی چیزوں سے، یا شبہ والی جگہوں پر، شک والی جگہوں پر جانے سے اسلام میں منع کیا گیا، تاکہ معاشرہ بالکل پاک ہو برائیوں سے، ہر طرح کی برائیوں سے سماج پاک رہے۔ آگے کہتے ہیں کہ اس لیے ایک مسلمان پر واجب ہے کہ وہ شبہ والی چیزوں سے پرہیز کرے، اور مشتبہ امور ان چیزوں کو کہتے ہیں جن میں حلال اور حرام دونوں کا شبہ ہو، یعنی یقین کسی ایک چیز پر نہ ہو، اس کا بھی شبہ ہے، حرام کا بھی اور حلال کا بھی۔ اس لیے حدیث کے اندر روکا گیا ہے کہ ایسے شبہ والی چیزوں کے پاس مت، ان سے دور رہو، کیونکہ ان میں واقع ہونے سے حرام میں واقع ہونے کا خدشہ ہے، جیسا کہ مثال کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے۔ مثلاً ایک شخص کسی دوسرے ملک میں شادی کرنا چاہتا ہے، جہاں اس کی کوئی بہن رہتی ہے جس کے بارے میں اسے نہیں معلوم ہے، اس لیے وہ اس ملک میں شادی نہ کرے، اس لیے کہ اس کی بہن کے ہونے کی وجہ سے یہ شبہ پایا جاتا ہے کہ وہ اپنی بہن سے بھی شادی کر سکتا ہے، چنانچہ اس احتمال کی وجہ سے اسے وہاں شادی نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مطلب کسی کو نہ معلوم ہو، اس کو اتنا صرف معلوم ہو کہ بچپن ہی میں چھوٹی سی تھی اس کی بہن، یا دودھ پیتی شیر خوار تھی، اسی وقت کوئی اٹھا لے گیا تھا، اور وہ مثال کے طور پر سری لنکا میں ہے، اب اس کو نہیں پتا کہ کون ہے، کس کے گھر پہ ہے، کچھ نہیں پتا ہے، تو کہا اب جو ہے وہاں وہ جائے گا شادی کرنے کے لیے تو یہ ایک شبہ رہے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو اس کی بہن ہو، تو کہہ رہے اس شبہ کی وجہ سے وہاں وہ شادی نہیں کرے گا۔ بہرحال ایک مثال انہوں نے دیا ہے، اور بھی مثالیں ہو سکتی ہیں، خلاصہ یہ کہ شبہ اگر کہیں پر ہو جائے تو اسے بچنا چاہیے، یہ جو ہے تقویٰ اور دین کا تقاضا ہے۔ آئیے اس کے بعد دیکھتے ہیں شیخ کیا کہتے ہیں، والمستور من بان سترہ والمہتوک من بان ہتکہ۔ مستور کا مطلب ہوتا ہے جس کے احوال معلوم نہ ہو، جس کی حالت معلوم نہ ہو، تو
مجہول الحال اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو مجہول الحال جس کی جہالت بالکل واضح ہو، جہالت یعنی اس کی جو ہے غیر معرفت، اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہے، بالکل واضح، اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، مطلب یہ کہ یعنی یہ ہے کہ اس کا کوئی عقیدہ نہ جانتا کیسا ہے، کس سے کس جو ہے عقیدے پہ اس کا منہج کیا، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا دین مسلمان تو ہے لیکن کس ٹائپ کا ہے کچھ پتہ نہ ہو۔ تو کہا اگر جس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے تو اس کو مستور کہتے ہیں، مجہول کہتے ہیں، مجہول الحال کہتے ہیں اس کو۔ اور پردہ فاش والا وہ شخص ہے جس کا پردہ فاش ہو۔ تو یہاں محتوق کا مفہوم یہ ہے کہ جس جو بالکل ایکسپوز ہو چکا ہو، واضح ہو چکا ہو اس کے بارے میں، تو محتوق یعنی ایکسپوز شدہ کہیں گے اس شخص کو جو ایکسپوز ہو چکا ہو، جس کی حالت بالکل واضح ہو چکی، کیونکہ یہ اس منہج پر ہے، اس طریقے پر ہے، اس کا یہ مسلک ہے، یہ منہج، یہ عقیدہ ہے، تو جس کا بالکل واضح ہو اس کو محتوق کہتے ہیں۔ اور جس کا عقیدہ نہ واضح ہو کہ کس عقیدے کا ہے، کیسے ہے، تو اس کو مستور کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے کہتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو لوگوں کی جہالت اور معرفت کے اعتبار سے، یعنی اس کے احوال، اس کے حالات، دینی حالات، فکری حالات کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تین ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل معروف ہوتے ہیں سماج کے اندر، ان کی امانت داری، عدالت، دینداری، سب کچھ پتہ رہتا ہے۔ تو وہ ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا پردہ فاش ہوتا ہے، ان کے بارے میں پتہ رہتا ہے یہ غلط عقیدے کا ہے، فاسق و فاجر ہے، بدعتی ہے، اس طریقے کا کچھ بھی ہو، اس کا بالکل واضح ہے کہ یہ غلط ہے، اخلاقی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، فکری اعتبار سے وہ بدعتی ہے، اس کا عقیدہ اور منہج صحیح نہیں ہے، چاہے اللہ کی ذات سے متعلق ہو، عذاب قبر سے متعلق ہو، احوال قیامت سے متعلق ہو، جنت دوزخ سے متعلق ہو، ایمان اور اسلام کے تمام ارکان سے متعلق ہو، یا کسی بھی چیز سے متعلق، اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، جیسے کہ روافض اور خوارج اور دوسری جو ہے صوفیہ کے گمراہ فرقے۔ تو ایک تو ہے جو بالکل واضح، اس کو پردہ فاش کہیں گے، یعنی جو غلطی میں، یعنی جو دین سے ہٹا ہوا منحرف ہو، اپنے انحراف میں بالکل واضح ہو، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو وہ ہو گیا جو اپنے صحیح منہج اور صحیح عقیدے میں بالکل واضح ہو کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے صحیح طریقے پہ چل رہا ہے، اس کو ادھر ادھر کے کچھ لین دینا نہیں۔ دوسرا وہ ہے جو اپنے انحراف میں مشہور ہے، ادھر بھاگ رہا ہے، ادھر بھاگ رہا ہے، صحیح لائن پہ نہیں چل رہا ہے۔ تو کہا یہ دو لوگ مطلب بالکل واضح ہوتے ہیں، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ کچھ لوگ مجہول الحال ہوتے ہیں، تو ان کے نہ خیر کا پتہ ہوتا ہے، نہ شر کا پتہ ہوتا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں رہتا کہ بھئی یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ وہ غلط راستے پر، یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ وہ صحیح راستے پر ہوں بس۔ اصل میں کیا ہے، ایسے لوگ کچھ ہوتے ہیں جو نہ سماجی اعتبار سے کہیں کچھ حصہ لیتے ہیں، نہ دینی اعتبار سے کہیں کچھ حصہ لیتے ہیں، تو کچھ ان کا پتہ نہیں رہتا، اپنا گئے کہیں کام وام کر رہے ہیں، چاہے مزدوری کر رہے ہوں یا نوکری کر رہے ہوں یا بزنس کر رہے ہوں، کچھ بھی کر رہے ہوں، ان کو بس اپنی دنیا داری سے تعلق رہتا ہے اور کوئی زیادہ جانتا نہیں ہے۔ وہ گیا اپنا، صبح گیا نوکری پہ، شام کو آیا، خلاص اپنے گھر میں، اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے سماج کے اندر کہ اس کا کیا معاملہ ہے، اس کے اخلاق کے بارے میں بھی زیادہ کچھ پتہ نہیں چلتا، اسی طریقے سے اس کی خاص طور سے اس کے دینی اور فکری اعتبار سے اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے۔ تو ان کو جو ہے مجہول الحال کہتے ہیں، اس کو مستور کہا گیا ہے۔ ہاں، یہ تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اسی تعلق سے ایک حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے
कुल्लु उम्मती मुआफ़न इल्लल मुजाहिरीन व इन्न मिनल इजहार अन यअमल अल अब्दु बिल्लैलि अमलन सुम्मा युस्बिह क़द सतरहु रब्बुहु फ़यक़ूलु या फ़ुलान क़द अमिलतु अल बारिहता कज़ा व कज़ा व क़द बात यस्तुरुहु रब्बुहु फ़यबीतु यस्तुरुहु रब्बुहु व युस्बिह यक्शिफु सित्रल्लाहि अन्हु क़ाल ज़ुहैर व इन्न मिनल हिजारि। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मेरी उम्मत तमाम लोग जो बख्श दिए जाएंगे सिवाय उन लोगों के जो गुनाहों को फाश करते हैं। गुनाहों को फाश करते हैं का मतलब क्या है, आगे अल्लाह के रसूल ने बताया उसका मतलब क्या है। वो इस तरह की आदमी रात में कोई गुनाह का काम कर, अल्लाह ताला ने उसके गुनाह को छुपा दिया, पोशीदा रखा, लेकिन वो सुबह के वक्त आके कहता है, बताते फिरता है, फलान मैंने गुज़िश्ता रात में मैंने ऐसा ऐसा काम किया। हालांकि अल्लाह ताला ने उसके गुनाह को छुपा रखा था, पर्दापोशी कर रखी थी। इस तरीके से दिन में कोई काम करता है तो रात में शाम को अपने साथियों से बताता है। तो कहा ऐसा अगर कोई है, मतलब गुनाह करके फिर शर्म और हया भी ना हो, होना ये चाहिए कि वो तौबा करे, अपने गुनाहों पे नादिम हो, शर्मिंदा हो, अपने रब से तौबा करे, गिड़गिड़ाए, माफ़ी मांगे। ये होना चाहिए। आदमी ने गुनाह अगर कुछ किया है तो दिन में किया है तो रात में तौबा करे, रात में किया दिन में तौबा करे, या जब भी करे और जितना जल्दी हो सके उसको तौबा की फ़िक्र होनी चाहिए और अल्लाह ताला से अहद करे कि ऐसी गलती नहीं होगी वगैरह वगैरह। लेकिन वो तौबा करने के बजाय वो अपने साथियों से और सीना जोरी करते हुए बताता है, तो इस पर अल्लाह ताला गज़बनाक होता है। कहा ऐसे लोगों को मैं नहीं माफ़ करूँगा। वरना गुनाह करने वाले तो बहुत हैं, अल्लाह ताला माफ़ करता है गुनाह। सिर्फ एक गुनाह ऐसा है कि उसको माफ़ नहीं करेगा, शिर्क है। ऐसे ही कहा कि जो गुनाह का काम करे और फिर लोगों में बताता फिरे, इससे क्या होगा, पूरा समाज जो है गुनाह में लथपथ हो जाएगा। गुनाहों और गलतियों को लोग गलत समझेंगे ही नहीं, फिर हर कोई बयान करता फिरेगा तो सब आदी हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी जो है खामी है, गलती है, बल्कि ये जसारत है और एक तरीके से ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के ख़िलाफ़ एक तरह से खुली धमकी है कि हम तो खुलेआम करेंगे, हमारा कौन क्या कर पाए। तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला माफ़ नहीं करता है। उसके बाद आइए देखिए आगे जो है शेख अल्लामा बरबहारी रहमुल्लाह कहते हैं, वही जा समेत रजुल यक़ूल फ़ुलान मुशब्बिह व फ़ुलान यतकल्लम फ़ी तस्बीह फ़त्तहिमहु वअलम अन्नहु जामी। वही जा समेत रजुल यक़ूल फ़लान नासिबिय्युन फ़अलम अन्नहु राफ़िज़िय्युन। वही जा समेत रजुल यक़ूल तकल्लम बित्तौहीद वशरह ली अत्तौहीद फ़अलम अन्नहु ख़ारिजी मुअतज़िली औ यक़ूल फ़ुलान मुजबिर औ यतकल्लम बिल इजबार औ यतकल्लम बिल अदल फ़अलम अन्नहु क़दरी लिअन्न हाज़िहिल अस्मा मुहदसा अहदसहा अहलुल बिदअ। अगर किसी को ये कहते हुए सुनो कि फ़ला मुशब्बिह है और फ़ला तस्बीह के बारे में कलाम कर रहा है तो उसे मुत्तहम करो और जान लो कि वो जहमी है। और इसी तरीके से अगर किसी को ये कहते हुए सुनो कि फ़ला नासिबी है तो जान लो कि वो राफिज़ी है। अगर कोई नासिबी नासिबी चिल्लाता है ना तो समझ लो कि बस वो जो है राफिज़ी होगा या रवाफिज़ का तुम चल रहा होगा। वही लोग नासिबी नासिबी बोलते हैं। अगर कोई, अच्छा देखिए आगे बात आएगी, अभी नहीं भी तर्जुमा कर रहे हैं।
کہ ناسبی جو بولتے ہیں لوگ کس کو بولتے ہیں، کون بولتے ہیں، کب بولتے ہیں، ہاں کیوں بولتے ہیں، یہ سب جو انشاءاللہ اس کی تشریح آئے گی تو بتائیں گے۔ تو کہا اگر کوئی ناسبی چلاتا نا تو سمجھ لو کہ وہ رافضی ہے، اور اگر کسی کو کہتے ہوئے سنو کہ توحید پر کلام کرو، میرے لیے توحید کی شرح کرو، تو جان لو کہ وہ خارجی معتزلی ہے، یا وہ یہ کہے کہ فلاں مجبر ہے یا مجبر ہے، یا وہ اجبار کے بارے میں کلام کرے، یا وہ عدل کے بارے میں کلام کرے، تو جان لو کہ وہ قدری ہے۔ قدری سے مراد نہیں تقدیر کا منکر، کیونکہ یہ سارے نام نئے ہیں، اہل بدعت نے بعد میں انہیں ایجاد کیا ہے۔ تو آئیے دیکھیے یہ کئی چیزیں اس میں ہیں، اس پیراگراف کے اندر شیخ ربیع المدخلی رحمہ اللہ اس کی تشریح کیا کرتے ہیں، ہم وہاں آگے دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مصنف رحمہ اللہ نے یہاں اہل بدعت کی کچھ علامتیں ذکر کی ہیں۔ علامت، اہل بدعت کی علامت، بدعتیوں کی کچھ پہچان بتائی ہے۔ جیسے کہ ایک مثال بتاتا ہوں، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک عالم ہے، حنبلی عالم گزرے ہیں، عراق کے اندر بغداد میں رہتے تھے۔ ان کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین، ٹھیک ہے، وہ کچھ ان کے یہاں تصوف وغیرہ پایا جاتا تھا، لیکن وہ مذہب حنبلی میں اچھے آدمی تھے، عالم دین تھے، معروف تھے، کچھ تصوف وغیرہ تھا ان کے یہاں، لیکن آل اوور صحیح تھے۔ ان کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین، اس کے اندر انہوں نے بھی ایسے کچھ نشانیاں بتائی، اور اہل حدیث کے تعلق سے بدعتیوں کی ایک نشانی بتائی اہل حدیث کو لکھ کر کے، کہ بدعتیوں کی ایک پہچان ہے اہل بدعت کی، الوقیہ فی اہل الحدیث، کہ وہ اہل حدیث کو گالی دیں گے، یعنی گویا ان کے زمانے میں اہل حدیث پائے جاتے تھے، اور اس سے پہلے بھی، تبھی تو ان کو پتا ہے کہ اہل حدیث کو گالی اگر کوئی دے رہا ہے، ان پر طعن و تشنیع کر رہا ہے، ان کو برا بلا کہہ رہا ہے، تو سمجھ لو بدعتی ہے وہ، یہ بدعتیوں کی پہچان ہے۔ اچھا بتائیں، اب اگر کوئی کہے کہ اہل حدیث بدترین فرقہ ہے اس زمانے کا، اس سے بڑی گالی کیا ہوگی بھائی؟ تو کیا وہ بدعتی نہیں ہوگا؟ اہل الحدیث سے جو دشمنی رکھے اور انہیں گالی دے، ان کو برا بلا کہے، ان پر طعن و تشنیع کرے، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے کہا سمجھ لو بدعتی ہے۔ یہ جو قول میں نے نقل کیا ہے نا، یہ ڈاکٹر اسرار احمد کی ہے، جن کی وفات ہو گئی، اپنے پیچھے بہت بڑا جھنڈ جو چھوڑ کے گئے ہیں بھکتوں کی، اندھ بھکتوں کی، تو ان کو یہ چیز معلوم ہونی چاہیے کہ انہوں نے بہت فساد والی باتیں کہی ہیں، اور بہت سارے انسپائر ہیں، جتنے فسادی اس وقت پائے جاتے ہیں خارجی، ان سے بہت انسپائر ہے، ان کی تقریروں سے، ان کے منہج سے، ان کے عقیدے سے۔ تو میں نے ہی مثال دیا ہے بس، انشاءاللہ جو ہے یہ ساری علامتیں ایک ایک کر کے جو علامہ بربہاری رحمہ اللہ نے بیان کیے ہیں، شیخ ربیع المدخلی رحمہ اللہ کی کتاب جو مباری اس میں تشریح ہونے کی ہے، اس کی روشنی میں ہم ایک ایک پر بات کریں گے کہ کون سی علامت کس کے لیے ہے، کب کون کیا کہے تو اس کو کیا کہیں گے۔ جیسے کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا غنیۃ الطالبین کے اندر کہ یہ بدعتیوں کی پہچان ہے کہ اہل الحدیث کو گالی دیں گے۔ اہل الحدیث کو اگر کوئی گالی دے رہا ہے عقیدے اور منہج کے نام پر، دین کے نام پر، جماعت کو، یہ نہیں کہ جو ہے کسی آدمی سے کوئی جھگڑا ہو جائے گالی دے تو سمجھ لو چاہے، اگر اس گروہ کو، اس طائفہ کو کوئی برا بھلا کہتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ بدعتی ہے۔ اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔